الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اگر دنیا میں کسی کو یہ دعویٰ ہے کہ اس کو اپنے مالک حقیقی سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی کسوٹی پر پورا اتر جائے، اور جس قدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلے گا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو مشعل راہ بنائے گا، اسی قدر وہ خدا کی محبت میں سچا ثابت ہوگا. اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مضبوط اور پختہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے دو قسم کا اعلان ہوتا ہے کہ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دے گا. اور جو شخص گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے وہ اللہ کا مقرب اور برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے. اور دوسرا انعام اللہ تعالیٰ کا یہ ہوتا ہے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ اس کو محبوبیت کا درجہ عطا فرماتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں تو دنیا کا کوئی انسان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا. دنیا میں بھی عزت سے رہتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو عزت نصیب ہوگی. حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو روح القدس جبرائیل امین سے کہتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر آسمانوں میں اس کی محبت کا اعلان کیا جاتا ہے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اہل زمین کے قلوب میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے، تو آسمان و زمین کی ہر مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں محبوبیت کا درجہ عطا فرماتے ہیں. اس کے برخلاف جو شخص اللہ کے پیغمبر کی اتباع نہیں کرتا، سنت نبوی کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں بناتا، ایسا شخص ہر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کی ذات سے، رسول کی ذات سے اس کو نفرت ہونے لگتی ہے. اور پھر جبرائیل علیہ السلام سے اللہ پکار کر کہتا ہے کہ مجھے فلاں بندے سے بغض ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو. پھر آسمانوں میں اس کے بغض اور اس کی بدبختی کا اعلان ہوتا ہے. پھر یہ بغض اور عداوت اور دشمنی اللہ تعالیٰ زمین والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، تو زمین والے بھی اس سے بغض کرنے لگتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں کے اوپر عمل کیا جائے، آپ کے فرمودات پر عمل کیا جائے، آپ کی بتلائی ہوئی باتوں کے اوپر ہم عمل کریں. اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.